پینتیکوست کا کیا مطلب ہے؟ لفظ پینتیکوست کا مطلب ہے 50 یا 50واں۔ یہ وہ دن ہے جس دن روح القدس نازل ہوا۔ پر کیا ہمیں پرانے عہد نامے اس کا ذکر ملتا ہے؟ اگر ہم یہودیوں کی بات کریں تو وہ عید پینتیکوست نہیں بلکہ شابوت کی عید مناتے ہیں، اور وہ اس دن 2 خاص چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان کے کہنے کے مطابق یہ وہ دن تھا جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو 10 احکام دیے۔ عید شابوت عید فصح کے 7 ہفتوں کے بعد منائی جاتی ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم فصح کے بعد ملک مصر سے نکلی تو وہ 50ویں دن کوہ سینا پر پہنچے جہاں خدا نے انہیں 10 احکام دیے، اسی لیے وہ اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل قوم اس دن کو فصل کاٹنے کی عید کے طور پر بھی مناتی ہے، اور فصل کاٹنے کی عید کے بارے میں آپ کو اخبار کی کتاب اس کے 23 باب کی 15 سے 22 آیت میں ملے گا۔ اور اب ہم دیکھیں گے نئے عہد نامے میں عید پینتیکوست کے بارے میں۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ یروشلم سے باہر نہ جائیں جب تک انہیں روح القدس نہ ملے۔ اور جب ہم اعمال کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی بھی 1 سے لے کر 13 سے 14 آیات تک پڑھیں تو ہمیں روح القدس کے نزول کا سارا واقعہ ملتا ہے، اور ہمیں ملتا ہے کہ کیسے 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور جب یروشلم کے لوگوں نے یہ آوازیں سنی تو بھیڑ لگے لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ان میں کئی دوسرے ممالک کے لوگ بھی تھے، لیکن ان سب کو یہ لگتا تھا کہ وہ ہماری ہی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 11ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہے، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ مطلب کہ وہاں جتنے ممالک کے لوگ کھڑے تھے انہیں یہی لگ رہا تھا کہ وہ ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اور جب روح القدس نازل ہوا تو وہ کیا بول رہے تھے؟ 120 کی جماعت خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہی تھی۔ اور بعض لوگوں نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ میں کہ نشہ میں ہے، لیکن پطرس نے کہا کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ اور آگے ہمیں اس چیپٹر میں پوری ڈیٹیل ملتی ہے جو پطرس نے ان سے کہا۔ اور جب روح القدس سے بھر کر پطرس نے ان سے کلام کیا تو کلام میں لکھا ہے 2 باب کی 37ویں آیت میں اعمال کی کتاب میں کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اسی روز 3000 آدمی جو ہے ان میں مل گئے۔ 3000 لوگوں نے اس دن بپتسمہ لیا۔ آج ہر ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بپتسمہ لے، اور اگر اس نے بپتسمہ لیا تو اس کی زندگی میں روح القدس کا بپتسمہ بھی ہو، کیونکہ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اور اس کی 5 آیت میں دیکھیں تو یسوع نے نیکودیمس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں تو ضروری ہے کہ اگر ہم نے پانی سے بپتسمہ لیا ہے تو ہماری زندگی میں روح القدس کا بپتسمہ بھی ہو، تبھی ہم یسوع کے ساتھ نئی یروشلم میں اس کے ساتھ رہیں گے۔